کہ اصولوں کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ، محنت کے ساتھ اس راستے میں پھریں، پھر دیکھیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تکلیفیں میں اس راستے میں تو برداشت کریں، ہاں تکلیفوں کے بغیر بات بنتی نہیں ہے۔ جب اس راستے کی تکلیفیں برداشت کی جائے گی پھر اس راستے کا اثر دوسرا ہوگا، اس محنت کا اثر دوسرا ہوگا، ہاں کہ فاسق کو توبہ ملے گی، گنہگار کو توبہ ملے گی، اور پہلے سے پابند ہے تو پرہیزگار ہو جائے گا۔ یہ ہوتا ہے۔ عرب میرے ہاں آتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، میں عربوں سے کہتا ہوں کہ محنت کرو اصولوں سے، اگر آدمی پہلے سے اچھا نہیں ہے تو اس کو اللہ توبہ دے دے گا، وہ توبہ کر کے ٹھیک ہو جائے گا، اور پہلے سے بہتر ہے تو پرہیزگار ہو جائے گا، متقی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تقویٰ پرہیزگاری دیں گے۔ اس لیے ہم اپنے بھائیوں سے یہ عرض کرتے ہیں کہ محنت میں لگے، ہر ایک لگے، ہر ایک کو اپنی صلاحیت کے مطابق فائدہ ہوگا، ہر ایک کو اپنی صلاحیت کے مطابق فائدہ ہوگا۔ جیسے زمین ہے نا، بعض زمین زعفران کی ہوتی ہے، بعض زمین جو کی ہوتی ہے، بعض زمین ایسے ادرک کی ہوتی ہے، اس میں ادرک پیدا ہوتا ہے، زعفران پیدا ہوتا ہے، بعض ایسی ہے جس میں جو باجرہ پیدا ہوتا ہے، لیکن پانی کی سب کو ضرورت ہے۔ پانی نہیں ہے تو ادرک بھی نہیں اور زعفران بھی نہیں، اور جو بھی نہیں اور باجرہ بھی نہیں۔ وہ پانی ہے تو کہ زعفران کی زمین میں زعفران ہوگا، ادرک کی زمین میں ادرک، جو کی زمین میں جو، باجرے کی زمین میں باجرہ، میوہ اور پھل کی زمین میں پھل۔ پانی سب کے لیے ایک، یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل، ایک ہی پانی سے سب کو سینچائی سب کی ہوتی ہے، ایک ہی پانی سب کو دیا جاتا ہے۔ زعفران کی زمین زعفران اگاتی ہے، ادرک کی زمین ادرک اگاتی ہے، ایک ہی دعوت، ایک ہی کتاب، ایک ہی محنت۔ ابو بکر بن گئے، ایسا کوئی نہیں بنا۔ زعفران کی زمین ابو ذر بن گئے، ایسا کوئی نہیں بنا۔ حضور نے فرمایا آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے۔ یہی پانی پڑا ہے، یہی پانی پڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا ہے دین، یہ پانی ہے۔ جب لوگ اس کو محنت کر کے لیں گے تو اپنی اپنی صلاحیتوں کے حساب سے اس کے ثمرات، اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اس لیے ہم بشارتیں سناتے ہیں، وہ بشارت سنانا یہ ہمارا کام ہے۔ ایسا ڈھنگ نہ اختیار کرو کہ لوگوں کو نفرت ہو جائے، لوگ پریشان ہو جائیں۔ بشارتیں سناؤ، خوشخبریاں بتاؤ، اللہ کے انعامات بتاؤ، ان کی خدمت کرو، ان کے دل جیتو، اور دل جیت کے ان کام پہ لگاؤ۔ پھر دیکھو ایک ایک آدمی کتنا کام کر لے گا، اس کی صلاحیت ہے۔ نہیں تو صلاحیت دو چار پیسوں میں چلی جائے گی۔ ماں باپ نے پیسے کمانے پہ لگایا، صلاحیت کا بچہ تھا، صلاحیت کا بچہ تھا، اس کو یہ کوڑیوں میں لگا دیا تو زعفران کی زمین میں طہارت خانہ بنا دیا۔ یوں اس لیے امام غزالی نے فرمایا تمہاری اولاد امانت ہے، جس طرح نعمت ہے امانت ہے، کہ ان کی صلاحیتوں کو دین پر لگواؤ تاکہ وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے، تمہارے مرنے کے بعد دعا کرے، وہ تمہارے مال سے حقوق ادا کرے، تمہارے مال سے حقوق ادا کرے، تمہارے مال سے احسان کرے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ دین آیا۔ جو کوئی کسی کے مال پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، کسی کے آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، کسی کی جان پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، تینوں چیزیں محفوظ ہو جاتی ہے جب اسلام اور دین قائم ہوتا ہے۔ تو جان مال آبرو کی سلامتی، یہ دین کی نقد برکت ہوتی ہے۔ تو اس کے فائدے تو بہت ہیں، مولانا اجلیہ صاحب فرماتے تھے کہ بہت فائدے ہیں، میں کتنے بتاؤں، اور کون سمجھے گا۔ اس لیے میرے بھائیو سیدھی بات ہے کہ ہم سب ارادے کریں کہ اپنے آپ کو دیندار بنائیں گے۔ ہاں دیندار بنانا پہلا فریضہ ہے، پھر بعد میں مالدار ہو جانا، زمیندار ہو جانا، دکاندار ہو جانا وہ بعد میں۔ پہلے دیندار، جیسے پہلے آدمی تندرست، پھر سے کھانا اور پینا۔ تندرستی نہیں تو کیا کھائے گا؟ ایک تندرستی ہزار نعمت، ہماری اردو میں کہتے ہیں ایک تندرستی ہزار نعمت۔ تندرستی نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں، دنیا کی نعمت ہے۔ ایسا ایمانداری نہیں ہے کہ پھر دنیا کے اندر بربادی ہے، ہر جگہ جا کے گنہگار بنے گا۔ کیوں؟ ایمانداری نہیں ہے، دینداری نہیں ہے تو ہر جگہ گنہگار بنے گا۔ بیمار جو بھی چیز کھاوے بیماری بڑھے گی۔ ہر سے غیرت علت علت شبت، کہ بیمار جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بیماری بڑھاوے گی۔ ایسے بے دینی ہوئی، فساد ہوا زندگیوں میں، تو جو بھی کام ہاتھ ملے گا اس میں فساد آئے گا۔
اور ایماندار ہے تو دیندار ہے تو اپنی ہر چیز کو پھونک پھونک کر کے صاف صاف کر کے لے گا اور دے گا، کیونکہ اس کو اللہ کو جواب دینا ہے، لوگوں کو نہیں جواب دینا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس لیے دینداری پہلی، سب سے پہلے دینداری، اور سب سے آخر میں بھی دینداری، کیونکہ قبر میں ہر آدمی کو اللہ اس کا دین پوچھے گا کہ اپنا دین بتاؤ، کیا قبر میں کیا لے کر آئے ہو، ماں دینوں کا، اپنا دین بتاؤ۔ تو اول آخر دین ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی کان میں اذان کہی جاتی ہے، یہ دین آ گیا، اور مرنے لگے تو کلمہ یاد دلاؤ، تو کلمہ پڑھ کے مرے، اول آخر دین ہے، نہیں تو فساد ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ محنت ہے، اپنے آپ کو دیندار بنانا، اپنے گھروں کو، ماحول کو دیندار بنانا۔ ہمارے شہر میں لوگ دیندار بنے، کوئی بھی نمازی نہ رہے ہمارے ماحول میں، اور دنیا میں دین جاوے۔ اس لیے جان مال لے کر کے مشوروں سے، اصولوں سے پھرنا، تاکہ دنیا میں جہاں جاوے ان کو بھی دین ملے۔ ہمیں دنیا والوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن ان کو دین دینا ہے۔ اس لیے ہمارے ذمے پورے عالم کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، خود بھی بنو، اپنے ماحول کو بھی بناؤ، اور سارے عالم میں دین پہنچے، اس کی فکر کرو۔ اس لیے دین سیکھنا اور دین سکھانا، دین پر رہنا اور دین کے لیے پھرنا، اگر یہ ہوا تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دینداری لاوے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری نسبت سے محنت کریں گے، اپنے راستوں کی ہدایتیں ہم انہیں ضرور دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے اس وعدے پر یقین کرتے ہوئے اپنے آپ کو میرے بھائیوں پابند کریں۔ جو واپس جا رہے ہیں وہ اپنے مقامی محنت کے پابند بنیں، روز وقت دیں، ہر ہفتے وقت دیں، ہر مہینے وقت دیں، ہر سال وقت دیں، اپنی زندگیوں میں سے اس کو وقت دیں۔ یاد رکھو اگر زندگی عمل پر ڈالیں گے تو زندگی ایسی ہوگی ربر کی طرح لمبی ہو جائے گی، جیسے ربر لمبا ہوتا ہے تو چھوٹی سی رنگ، لیکن اس کو لمبی کرتے ہیں تو لمبی ہو جاتی ہے۔ ایسی زندگی میں اگر عمل کرو گے تو سارے کام ہو جائیں گے اسی میں، گویا زندگی لمبی ہو رہی ہے۔ اور زندگی میں عمل نہیں ہے تو وہ زندگی بے برکت ہے، سکڑ کر کے اتنے ہو جائے گی، کچھ نہیں ہوا، جہاں تھا وہیں کا وہاں، اور موت آ گئی۔ نمازیں بھی باقی رہ گئی، دوسروں کے حقوق بھی باقی رہ گئے، روزے بھی باقی رہ گئے، اور یہ بوجھ لے کر جائے گا، اللہ حفاظت فرماوے۔ اس لیے زندگیوں کو پابند بنانا ہے۔ مقام پر جانے والے مقام پر پابندی سے محنت کریں، دوسروں کو لگاویں، اپنے گھروں میں دینداری لاویں، اور جو جو سفروں میں جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ بھی اصولوں کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اپنا وقت پورا کریں اور محنت کر کے واپس آویں۔ تو کریں گے بھائی ایسا؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔